بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ہوا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کبیر غصے سے کمرے میں آیا تھا جب اس کے پیچھے پیچھے نرمین بھی آئی تھی۔ جان سے مار دوں گا میں اس انسان کو جس طرح یہ میری بہن پر حکم چلا رہا ہے، ہم سے دور کر رہا ہے۔ سب سمجھ رہا ہوں میں۔ اسی دن کے لیے میں سب کو سمجھا رہا تھا کہ میری بہن کے لیے یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، لیکن کسی نے میری نہیں سنی تھی۔ اس وقت کبیر دھاڑا تھا، ہاتھوں کی پھلی رگیں بتا رہی تھی کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ کبیر خانزادہ کہہ رہا تھا واقعی نہیں چھوڑے گا زرغام کو اگر اسے پتہ چلا کہ وہ اس کا بدلہ اپنی بہن سے لے رہا ہے۔ گلاس اٹھاتے کبیر نے زمین پر پٹکا تھا، جبکہ نرمین اس کا غصہ دیکھ کانوں پر ہاتھ رکھتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ خان پلیز ہوش کریں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اسرا کے شوہر ہیں، وہ اس پر حکم چلائیں یا کچھ بھی کہیں، اس پر فرض ہے وہ مانے۔ آپ کیوں اس بات پر اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ نرمین نے اسے سمجھانے کے خاطر ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تو وہ اس کا بازو دبوچتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ پہلی بات، تم میرے سامنے اس انسان کی حمایت نہیں کرو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ انسان تم پر کوئی میلی نظر بھی ڈالے۔ میں نہیں چاہتا تم اس انسان کے سامنے بھی آؤ۔ تو تم کیوں آئی تھی؟ کبیر نے تیز زدہ تپش زدہ نظروں سے چبا چبا کر کہا تھا۔ وہ خود پر بہت قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا، جبکہ نرمین اس کی گرفت میں مچلنے لگی تھی۔ اسرا کچھ چھپا رہی ہے نا مجھ سے، تم جانتی ہو نا؟ کبیر کی بات پر مچلتی ہوئی وہ اس کے حصار میں ایک دم ٹھہری اور نظر اٹھا کر کبیر کو دیکھا۔ وہ کچھ کہتی کہ اسے اسرا کے الفاظ یاد آئے تھے، لالا کبھی ان سے معافی نہیں مانگیں گے، بلکہ وہ ہمیں زرغام سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے۔ ہم سب برداشت کر لیں گے لیکن ان سے دور نہیں ہوں گے۔ اور اب کبیر کی حالت اور اس کا غصہ دیکھ نرمین کو بھی یہی لگنے لگا تھا کہ اگر کبیر کو پتہ چل گیا تو وہ واقعی جذبات میں آ کر کچھ غلط کر دے گا۔ کبیر نے پھر اس کے ہاتھ پکڑتے خود کے قریب کرتے جھٹکا دیا تو وہ ہوش میں آئی۔ کہنے کو کچھ نہیں تھا اور جھوٹ وہ کبھی نہ کہتی۔ درد برداشت کرتی وہ خاموش رہی، نظریں جھکا دی گئی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں نرمین، جواب دو۔ وہ پھر بھپرا تھا جب نرمین اس کا غصہ دیکھ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی، جسم ہولے ہولے کپکپا رہا تھا، کانچ سی حسین آنکھیں بھیگنے لگی تھی، لیکن وہ کچھ نہ بولی تھی۔ میں برداشت نہیں کروں گا نرمین، اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا یا مجھے پتہ چلا کہ تم مجھ سے کچھ بھی چھپا رہی ہو۔ وہ آواز میں نرمی مگر لہجے کو سرد کرتے بولا تھا۔ نرمین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی تھی۔ آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ اس کو خود سے ڈرتے، لرزتے اور اپنی خوبصورت آنکھوں میں آنسو بھرتے دیکھ خانزادہ ہوش میں آیا تھا اور فوراً سے اپنی گرفت نرم کرتے پیچھے ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ آنکھیں میچتے خود پر ضبط کرتا اس کا بازو سہلانے لگا۔ جو نفی میں سر ہلاتی، آنکھیں صاف کرتی، نرمی سے اپنا بازو چھڑوا گئی، جبکہ کبیر کو اس کا خود سے دور جانا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے تو ٹھہرا ہوا اسے گھورتا رہا، لیکن پھر خود کو قابو کرتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نرمین نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ صحیح کر رہی ہے یا غلط، بس اتنا جانتی تھی کہ محبت سے دور رہنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور کبیر اپنے غصے میں کوئی غلط فیصلہ کرتا تو اس کا اثر صرف اسرا پر پڑتا، اور وہ اسرا کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کبیر کا غصہ کم ہونے کے بعد اسے سمجھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جی صاحب، موقع مل گیا تھا، کبیر خانزادہ کی بہن ہے یہ، زرغام خانزادہ خود اسے روڈ پر پھینک کر گیا ہے۔ ایک آدمی مکرو مسکراہٹ چہرے پر سجاتا اسرا کو دیکھنے لگا جو بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ کال پر موجود ملک فراز نے خباثت زدہ کہکہا لگایا تھا۔ وہ اسی دن کے تو انتظار میں تھا، اور کبیر خانزادہ نے اس کے جوان بیٹے کو قید کرتے اس پر تشدد کروایا تھا، اور ابھی تک وہ اس کی قید میں تھا۔ ملک فراز اسے کسی حال میں معاف نہیں کرنے والا تھا، اور اسرا کے ہاتھ لگتے ہی اب وہ کبیر خانزادہ کو بتانا چاہتا تھا جب اپنا کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ نوچ لو اسے،
خود بھی مزے لو اور اپنے آدمیوں کو بھی اہتمام سے بلواؤ، بس ہاتھ سے نکلنی نہیں چاہیے۔ کبیر خان زادہ کی بہن۔ وہ شفاق انسان حکم دیتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ اسرا کے سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتا مسکرایا تھا۔ آج اس کی عید تھی، جو اسے اتنا اچھا انعام ملا تھا وہ کس حال میں نہ چھوڑتا، کسی حال میں بھی اسے نہ چھوڑتا۔ زرغام خانزادہ نے حویلی آتے گاڑی روکی تھی۔ پورا راستہ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا آیا تھا۔ دماغ کی رگیں غصے سے پھٹنے کو تھیں۔ جبکہ گہرے گہرے سانس لیتا، وہ آنکھیں بند کرتے پیچھے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے، وہ یوں ہی بیٹھا رہا، جب اچانک اس کا دماغ جاگا تھا اور آنکھیں کھولتے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نے پلٹ کر اپنے برابر خالی جگہ کو دیکھا تھا۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ وہ اپنی بیوی، اپنی عزت کو ویران سنسان سڑک پر اکیلا تنہا چھوڑ آیا تھا۔ اپنے غصے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے وہ یہ کر گیا تھا۔ سیکنڈ سے پہلے اس نے گاڑی کو ریورس لیتے مین گیٹ سے باہر نکالا تھا۔ دماغ خود کو کئی صلاباتوں سے نواز رہا تھا، جبکہ دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ ایسا کر سکتا تھا، وہ نہیں کر سکتا۔ اگر اسرا کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے کانوں میں اسرا کی روتی ہوئی التجائیں گونج رہی تھیں، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا رہی تھی آنسوؤں کے باعث۔ ہاں، زرغام خانزادہ اسرا زرغام خانزادہ کے لیے فکر مند تھا۔ اگر یہ فکر وہ پہلے دکھا لیتا تو وہ آج خوشی سے اس کے قدموں میں بچھی ہوتی۔ جبکہ گاڑی اپنی فل اسپیڈ سے چل رہی تھی، وہ بس وہاں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اس جگہ رکا تھا جہاں اسرا کو وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے آس پاس دیکھا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اسرا، اسرا! وہ چاروں طرف دیکھتے چیخا تھا، لیکن کسی نے کوئی صدا نہیں دی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح جھاڑیوں کے پیچھے جگہ جگہ اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اسرا! زرغام پھر چیخا تھا، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ آنکھیں پھاڑے ساخت سا کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس شفاق کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اسرا! وہ منمناتا ہوا پیچھے اپنی گاڑی سے ٹکرایا۔ وہ جلدی سے اٹھتے فردان کو کال لگانے لگا۔ جب زرغام کی نظر سامنے پڑے اسکارف پر پڑی، اس نے کپکپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھاتے اس اسکارف کو اٹھایا تھا، اپنی ناک کے قریب کرتے اس اسکارف سے آتی اسرا کی خوشبو محسوس کرتے اس کے جسم میں چیونٹیاں رینگنے لگی تھیں۔ وہ لال سرخ آنکھوں سے ہاتھ میں تھمے اسکارف کو دیکھنے لگا، پھر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اسرا! کہاں ہو تم؟ وہ چیخا تھا، لیکن کہیں سے کوئی صدا نہیں آئی تھی۔ زرغام نے آہستگی سے آنکھیں صاف کرتے فردان کو کال ملائی تھی، جو چوتھی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو زرغام! فردان! وہ اسرا! زرغام کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کہے، کس سے پوچھے۔ اس کی آواز کپکپائی تھی۔ کیا ہوا اسرا، ٹھیک ہے؟ فردان کے سوال پر زرغام خاموش ہوا تھا۔ وہ خان حویلی میں ہے؟ زرغام کے پوچھنے پر فردان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ تو تمہارے ساتھ گئی تھی نا واپس، تم ہی اسے لے کر گئے تھے، تو یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ فردان کا لہجہ سخت ہوا تھا، کیونکہ اگر یہ مذاق تھا تو بہت بیہودہ مذاق تھا۔ جبکہ فردان کی بات سنتے زرغام کا دل و دماغ بند ہوا تھا۔ اگر وہ گھر نہیں آئی تھی، حویلی نہیں گئی تھی، تو وہ کہاں تھی؟ نظر جھکاتے زرغام نے اپنے ہاتھ میں پکڑے دوپٹے کو دیکھا تھا۔ فردان! وہ نہیں مل رہی یار، زرغام نے کپکپاتی آواز سے کہا تھا، جبکہ فردان کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ اس کی بہن کو تھوڑی دیر پہلے اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں مل رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو زرغام؟ کہاں ہے اسرا؟ تم لوگ ساتھ نکلے تھے، تو یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ فردان دھاڑا تھا کہ کمرے میں داخل ہوتی راہمہ اس کی دھاڑ سنتی ڈر کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ سنتے وہ اسٹل ہوئی تھی اپنی جگہ۔ کیا ہوا تھا اسرا کو؟ تم کہاں ہو؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ فردان کی بات پر زرغام نے اسے بتایا، جبکہ فون بند کرتے وہ آس پاس سب جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اس کا سایہ تک نہ تھا۔ زرغام خانزادہ کے دل نے اسے ملامت کی تھی، کوسا تھا،
لیکن گیا وقت واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ کبیر غصے میں کمرے سے باہر آیا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ انجان نمبر اٹھاتے اس نے ہیلو کیا تھا جب سامنے سے مکرو کہا سنائی دیا۔ کبیر کے ماتھے پر ناسمجھی سے بل پڑے تھے۔ کون؟ روبدار آواز کے سنگ پوچھتے کبیر نے قدم آگے بڑھائے۔ تمہاری بہن کی کیا سسرال اور خان حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے جو اسے ایسے روڈ پر پھینک رکھا تھا تم لوگوں نے؟ کبیر خان زادہ۔ فون سے آتی آواز اور الفاظ نے کبیر کے قدم جکڑے تھے۔ اپنی بہن کا ذکر غیر کے منہ سے سنتے اس کی آنکھوں میں اشتعال پیدا ہوا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، کون ہو تم؟ فون پر پکڑ مضبوط کرتے دبی دبی آواز میں وہ چیخا تھا، ارے ارے سردار صاحب، آپ خدا کو جو منظور آپ کی بہن ہماری جھولی میں ڈال دی۔ بیچاری بیچ سڑک پر کھڑی تھی، میرے آدمیوں نے اسے سہارا دیتے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ ملک فراز کے الفاظ سنتے کبیر ساکت ہوا تھا۔ کائی سی گہری آنکھیں سرخ ہوئی تھیں جبکہ دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھی۔ کون ہے تو؟ ہمت کیسے ہوئی تیری یہ بکواس کرنے کی؟ جان سے مار دوں گا میں تجھے۔ کبیر کی شیر سی دھاڑ سنتے ایک لمحے کو ملک فراز بھوکلایا تھا، لیکن پھر خباثت سے ہنستے ہوئے بولا، جان سے مارنا ہے تو زرغام خانزادہ کو مارو جو تمہاری پیاری بہن کو بیچ راستے پر پھینک کر چلا گیا۔ میرے آدمیوں نے تو اسے سہارا دیا ہے، اب ان کا انعام تو بنتا ہے نا۔ آخر میرے جوان بیٹے کو موت کے قریب بھی تو نے کیا ہے نا، اور ابھی بھی تو نے اسے قید میں رکھا ہوا ہے۔ تیرا انجام بھی میں طے کروں گا کبیر خانزادہ۔ اس کی بات سنتے کبیر ساکت ہوا تھا جبکہ ملک فراز کو اس نے پہچان لیا تھا لمحے میں۔ اس کی معصوم بہن زرغام نے اسے بیچ راستے میں چھوڑ دیا۔ یہ سب سوچتے کبیر نے اتنی زور سے موبائل دیوار پر مارا تھا کہ وہ کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ ملک فراز الٹی گننا شروع کر دے کیونکہ اب تجھے میں نہیں بخشوں گا۔ کبیر غصے سے غرایا تھا۔ فردان بھاگا ہوا آیا لیکن کبیر کی حالت دیکھ، اس کا غصہ پھولی سانسیں دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ کبیر سب جان چکا ہے۔ لالا اسرا، فردان اتنا ہی بولا تھا جب کبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ چلو میرے ساتھ، اتنا کہتے کبیر گاڑی کی طرف بھاگا تھا جبکہ راہمہ ان کے پیچھے پیچھے دروازے تک آئی تھی۔ اس کا دل و دماغ کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہا تھا۔ وہ بھاگی ہوئی نرمین کے پاس گئی تھی جبکہ کبیر بے تحاشا تیز ڈرائیو کرتے راستے میں زرغام کی گاڑی دیکھتا رکا تھا جو وہیں بونٹ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسرا کا اسکارف تھا جبکہ زرغام کی سرخ نظریں اسی پر گڑی تھیں۔ گاڑی کے دروازہ بند کرتے کبیر باہر نکلا تھا اور اس کے پاس جاتے اس کا گریبان پکڑ کر زمین سے کھڑا کیا تھا۔ فردان بھی اس کے پیچھے پیچھے گاڑی سے باہر آیا۔ کہاں ہے میری بہن؟ کبیر کی سرد آواز سنتے زرغام نے سر اٹھایا تھا اور اس کی انجان نظریں دیکھ کبیر نے دانت بھینچے۔ زرغام کے منہ پر مکہ مارا تھا جو پیچھے زمین پر جا گرا تھا۔ ناک سے خون بھل بھل نکلا تھا جبکہ اس کے منہ سے آہ تک نہ نکلی تھی۔ اگر میری بہن کو خروش بھی آئی نا زرغام تو یاد رکھنا تجھے میرے قہر سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ کبیر کی دھاڑ سنتے وہ ہوش میں آیا تھا۔ تجھے قبر بھی نصیب نہیں ہوگی، وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا جبکہ فردان بھی آنکھوں میں غصے کی تپش لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میری اسرا کہاں ہے؟ اس کے الفاظ سنتے کبیر نے ایک اور مکہ اس کے پیٹ پر مارا تھا جس کی تکلیف زرغام کو اسرا کو کھو دینے کے خدشے سے زیادہ نہ تھی۔ تیری نہیں ہے اب وہ، تیرا سایہ بھی اس کے پاس نہیں آنے دوں گا۔ کبیر نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو جانتا ہے اسرا کہاں ہے؟ کبیر کے الفاظ سنتے زرغام پھر کھڑا ہوا تھا اور کبیر سے پوچھا جو اسے وحشت میں ڈوبی آنکھوں سے گھورتا بنا جواب دیے پیچھے مڑتے گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ فردان بھی اس کے پیچھے جاتے گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زرغام کو جان سے مار دے لیکن فی الحال اسرا کا ملنا زیادہ ضروری تھا۔ اس کی گاڑی اسٹارٹ ہوتے دیکھ زرغام بھی بھاگا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی بھگائی تھی۔ دل تھا کہ دھڑکنا بھول رہا تھا۔ اس کے بغیر مدھم چلتی سانسوں کے ساتھ وہ اپنے رب سے دعا گو تھا کہ اسرا خیریت سے ہو۔
کہ اگر اسے کچھ ہوا تو وہ اپنا حال کیا کرے گا وہ نہیں جانتا تھا۔ اسرا کو ہوش آیا تو سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ اپنا سر تھامتی اٹھ بیٹھی، ادھر ادھر نظریں گھماتی، آس پاس کی جگہ کو پہچاننا چاہا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ سر تھامتی آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی جب کانوں میں زرغام کے الفاظ گونجے تھے۔ منافق ہو تم بھی، جھوٹی، میں نہیں رہنا چاہتا تمہارے ساتھ، جاؤ، چلی جاؤ اپنے گھر واپس، کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ جان سے مار دوں گا۔ اسرا نے یکدم اپنی آنکھیں کھولی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی لیکن وہ تو رستے پہ کھڑی تھی۔ پھر اچانک کسی نے اس کے منہ پہ کپڑا رکھا اور وہ بے ہوش۔ یہ سب یاد کرتے اسرا نے فوراً سر گھما کر دیکھا تھا لیکن کوئی نہیں تھا، جبکہ کمرے سے باہر مردوں کی آوازیں اسے آئی تھیں جنہیں سننے کے لیے وہ اس بوسیدہ کمرے میں بنی کھڑکی کے قریب گئی۔ ہاں بھائی، ملک فراز نے کہا ہے یہ لڑکی آج رات ہماری ہے، اچھے سے اپنی خواہشیں پوری کریں گے آج، ورنہ صاحب کا بیٹا وہ ملک شہباز خود تو عیاشی کرتا تھا اور ہمیں چکھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہاں بیٹھا آدمی اپنے ناپاک ارادوں سے اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کو آگاہ کر رہا تھا۔ لیکن بھائی وہ تو کبیر خان زادہ کی بہن ہے نا، اسے پتہ چلا تو ہماری بوٹیاں بھی کسی کو نہیں ملیں گی۔ دیکھا نہیں ملک فراز کے بیٹے کی خبر کسی کو نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ کبیر خان زادہ نے دوسروں کی بہنوں کی عزت لوٹنے والوں کو نہیں بخشا تو اپنی بہن سے کی گئی زیادتی پر وہ ہمیں نوچ کھائے گا۔ وہ آدمی ابھی تک ڈرا ہوا تھا جب ان کے ساتھ بیٹھے تیسرے آدمی نے ہنستے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کھیل کر اس کی لاش جنگل میں پھینک دیں گے یا جلا دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ کہاں گئی۔ اس آدمی نے ڈرے ہوئے آدمی کو سہارا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے باقی تین بھی کھڑے ہوئے، جبکہ کھڑکی کے پیچھے کھڑی اسرا ان کے ناپاک ارادے سنتی ساکت و جامد کھڑی رہ گئی تھی اپنی جگہ۔ نہیں یا اللہ نہیں، پیچھے ہوتی اور روتی ہوئی اپنے رب کو یاد کرنے لگی جس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جو اسے اس مشکل سے نکال سکتا۔ وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتے بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس گئی تھی اور دروازے کو کنڈی لگائی تھی۔ دروازہ بند ہوتے دیکھ وہ آدمی جان گئے تھے کہ اسرا جاگ چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے دروازہ بجانے لگے۔ اے لڑکی کھول دروازہ ورنہ تیرے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کریں گے۔ وہ دروازے پر ہاتھ مارتا چیخا تھا جبکہ اندر وہ کپکپاتی ہوئی بے تحاشا رو دی تھی۔ یا اللہ بچا لے مجھے، میری آبرو کو بچا لے، آپ مجھے یہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں لیکن ایسا نہ ہو، میرے رب مجھے بچا لے، میں جیتے جی مر جاؤں گی، اب کوئی معجزہ کر دیں۔ وہ معصوم سی جان جو کسی کے ڈرانے سے ڈر جایا کرتی تھی کہ سانسیں تھم جاتی تھی، آج جانوروں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ صرف اپنے محافظ کی وجہ سے وہ ہچکیوں سے رو دی تھی، زمین پر گھٹنوں میں سر دیے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کپکپا رہا تھا، سانسیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھیں لیکن وہ اپنی آبرو کو گندہ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتی وہ اس گھر کی طرف دیکھنے لگی، جلدی سے اٹھتے اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، جلدی سے اٹھتے اس طرف بھاگی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ بوسیدہ سی کرسی اٹھا کر کھڑکی کے پاس رکھی اور اس پر چڑھ کر ایک قدم باہر رکھا۔ جب دروازہ توڑتے وہ آدمی اندر آئے اور اسرا کو باہر کودتے دیکھ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آئے، لیکن جب تک اسرا دوسرا قدم باہر رکھ کر کود چکی تھی، اس میں اتنی ہمت نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی، لیکن وہ ان دونوں کا شکار نہیں بن سکتی تھی، ان درندوں کا شکار نہیں بن سکتی تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی بھاگتی، اس سے پہلے ہی ایک آدمی اس کے پیچھے کودا اور اس کے بالوں سے پکڑتے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو ہمیں چکما دے کر بھاگ رہی ہے، تجھے کیا لگا کہ ہم ایسے ہی تجھے اپنے ہاتھوں سے جانے دیں گے؟ چل ہمارے ساتھ، آج کی رات تو ہماری رنگین کرے گی۔
چل ہمارے ساتھ آج کی رات تو رنگین کرنی ہے۔ وہ اس کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اسے کمرے میں لے گیا اور اسے زمین پر پھینکا، جو سر میں اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کرتی جھٹپٹا رہی تھی۔ وہ ہاں ہمیں جانے دیں، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اسرا روتی ہوئی گڑ گڑا رہی تھی کہ ان آدمیوں کا مکرو کہا گونجا، تو نے کچھ نہیں کیا، لیکن جس انسان کی تو بہن ہے نا، اس نے بہت غلط کیا ہے، یہ اس کی غلطی کی سزا ہے۔ اور وہ تیرا شوہر جس نے ہمارا کام آسان کر دیا تجھے روڈ پر پھینک کر، کوئی پتھر دل بھی ہی ہوگا ویسے، جو اتنی حسین لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا، لیکن چلو ہمارا تو بھلا ہو گیا نا۔ درندگی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی جب اس کے قریب آنے لگا اور اسرا پیچھے کھسکنے لگی۔ ارے یار، یہ عبایا تو اس پر سے اتار، اس کی خوبصورتی چھپا رہا ہے عبایا، دوسرے آدمی نے جب کہا تو باقی دونوں نے بھی سر ہاں میں ہلایا، جبکہ اسرا روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی دیوار سے جا لگی تھی۔ نہیں نہیں، ہمیں معاف کر دیں، جانے دیں۔ وہ روتی معافیہ مانگتی، اس سے پہلے ہی وہ آدمی اس پر جھپٹا اور اس کے عبایا کو جارحانہ طریقے سے کھینچا، جو کندھے سے پھٹتا چلا گیا لیکن اس کے جسم سے نہ اترا۔ وہ چلا رہی تھی لیکن کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ جب دوسرا آدمی ہاتھ میں کینچی لے کر آیا اور اسرا کے جھٹپٹاتے وجود کو پکڑتے عبایا کو کاٹ دیا، جس کے باعث وہ سرخ رنگ کے جوڑے میں بنا دوپٹے کے ان کے سامنے آ گئی۔ آج پہلی بار شدت سے اپنے مرنے کی دعا کی تھی اس نے، جب وہ آدمی اس کا جھٹپٹاتے وجود کو دیکھ کر بڑھتے اس کا سر پکڑتے دیوار پر مار گیا تھا، جس کے باعث اسرا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا، جبکہ ماتھے پر کیل لگنے سے خون کا فوارہ نکلا تھا۔ ایک وحشت زدہ چیخ گونجی تھی اسرا کی، لیکن کوئی نہیں تھا جو اس کو بچاتا۔ آپو راہمہ بھاگتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ نرمین کے کمرے میں سانس پھولا ہوا تھا، جبکہ چہرے پر حد درجہ پریشانی کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا راہمہ، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟